السلام علیکم محبوب شاہ. آج ہم کچھ اور حقائق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو شاید کبھی منظر عام پہ نہ آئے ہوں. جی ہاں، آج ہم بات کرتے ہیں جو شوبز میں ہیں عظمیٰ خان اور ملک ریاض صاحب کے بارے میں جو گفتگو ہے یا جو باتیں ہیں وہ آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں اس ولاگ میں. اس ولاگ پر یا اس ولاگ سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، عظمیٰ خان یا ملک ریاض صاحب. پھر بھی اگر ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں جو ہے نا ان سے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے حقائق پیش کرنا. عظمیٰ خان کی جو باتیں ہیں یا عظمیٰ خان کی جو ہسٹری ہے وہ بتاتے ہیں آج آپ کو. عظمیٰ خان کے اس کے بینر کے علاوہ اور ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. عظمیٰ خان لاہور کے بازار حسن میں پلی بڑھی اور وہیں جوان ہوئی. آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگوں کا جو بنیادی جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رقص ہے، ڈانس ہے، ناچنا ہے. بازار حسن لاہور، اور یہاں سے دیگر کاروبار جنم لیتے ہیں. لاہور بازار حسن سے رقص کے علاوہ اور دیگر کاروبار بھی جنم لیتے ہیں. عظمیٰ خان کا جو گھر ہے وہ واقعی ابھی بھی لاہور کے بازار حسن میں ہے، اور اس کے وہاں پہ ابھی بھی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار بھی رہتے ہیں. ہاں، البتہ ان کے جو والدین ہیں ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. عظمیٰ خان کی تعلیم کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ عظمیٰ خان جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. بعض اوقات کوئی جو ہے ولاگر کہتے ہیں یا رپورٹر کہتے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی پڑھی لکھی ہیں اور وہ ٹویٹر بھی استعمال کرتی ہیں. اور ایک انٹرویو میں انہوں نے خود کہا کہ اب میں وہ جو ہے نا ٹویٹر جو ہے اس کے میں رکھتی ہوں چلانے والا بھی. اتنی انکم ہے ان کے پاس کہ وہ چلانے کے لیے وہ وہاں پہ جو ہے نا ایک بندہ رکھ سکے جو ان کا ٹویٹر بھی چلا سکے. 2001 میں عظمیٰ خان نے شوبز میں قدم رکھا. جو کہ خوش جوشی اور فلمی نامی ایک فوٹو سیشن کروایا. بہت سے میگزین اور اخباروں میں ان کے جو تصاویر ہیں وہ زینت بنی ان کی اخباروں اور میگزین کے. اس کے بعد وہ پہلی بار دبئی گئیں جہاں ان کو بار ڈانسر کی جاب ملی، اور وہاں پہ وہ بار ڈانسر کی جاب کرتی تھی. عظمیٰ خان جو کہ ایک ماڈلنگ کے لیے پہچانی جاتی ہے، اور وہ بہت ہی ایکٹیو تھی یا دکھائی دی جاتی تھی، یا پاکستانی میڈیا میں اس کا بہت چرچا ہوا کرتا تھا. تو وہاں سے وہ پھر دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوتی ہے، اور کراچی کے ایک بزنس مین سلمان نامی کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے. وہ کراچی آتی ہیں، کراچی شفٹ بھی ہو گئی، اور پھر ان کی جو دوستی تھی سلمان کے ساتھ وہ تقریباً 30 مہینے تک چلی. 30 مہینے بعد وہ دوستی بالآخر ٹوٹ گئی، اور 30 مہینے کے بعد عظمیٰ خان کا جو دوستی تھی تو وہ ختم ہو چکی تھی. اور پھر آگے چلتے ہیں تو بات کرنے کے لیے یہاں سے عظمیٰ خان کو ترقی نہیں ملی، اور ایک ایلیٹ کلاس کے لیے وہ جانی جاتی تھی. تو انہوں نے ایک وہ ریاض نامی شخص تھا جس کا سہارا لیا،
اور اس کی مدد حاصل کی، خاور ریاض نامی. پھر انہوں نے جو ہے نا ان کو متعارف کروایا اور سپورٹ بھی کی، جس کے بعد وہ ایلیٹ کلاس میں جو ہے نا جانی جاتی تھی. اور اس کے لیے یا کئی پارٹیوں میں یا محفلوں میں اگر عظمیٰ خان کا ذکر نہ ہو تو وہ پارٹی اور دعوت جو ہے نا وہ ادھوری سمجھی جاتی تھی. مطلب اس قدر وہ اس کا اسٹیٹس آگے آ چکا تھا. اور پھر عظمیٰ خان کی دوستی ہوتی ہے اس دور کے وزیر اعظم پاکستان سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی سے. اور وہ دوستی جو ہے نا کافی عرصے تک چلتی ہے. علی حیدر نے عظمیٰ خان، بتایا جاتا ہے، مطلب یہ عام و خاص بات ہے کہ بتایا جاتا ہے علی حیدر گیلانی نے عظمیٰ خان کو ایک فلیٹ بھی گفٹ کیا تھا لاہور میں. وہ برکت مارکیٹ میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں تھی. اس کے بعد علی حیدر گیلانی 2013 کے بعد جو ہے نا اغوا ہو گئے. اغوا ہونے کے بعد تو پھر ان کی دوستی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی. اور جب وہ واپس آئے تو پھر علی حیدر گیلانی تو اس کا رجحان جو تھا وہ مذہب کی طرف تھا. پھر وہ دوستی برقرار نہ رہ سکی اور وہ دوستی جو ہے نا وہاں پر دم توڑ گئی. پھر عظمیٰ خان پاکستانی ڈراموں کے ایک بڑے پرسنالٹی جس کا نام ہے سلیم برنی، ان کی فیوریٹ رہیں اور انہوں نے بھی کئی ڈراموں میں ان کو متعارف کروایا، کاسٹ کروایا. اور وہاں سے بالآخر پھر ان کا کام نہ چلا تو پھر وہاں سے ریورس ہوئی. بلال لاشاری کی بھی وار اور جوانی پھرنا آنی، اس میں بھی یہ کردار ان کو سائیڈ رول ملے، لیکن پھر وہاں بھی ان کا کچھ وہ حاصل نہ ہو سکا. اور پھر بات شروع ہوتی ہے ملک عثمان سے یا عثمان ملک سے، جو کہ ملک ریاض کے بیٹی کے گھر والے ہیں. اور پھر ملک ریاض کی جب بات آتی ہے تو ملک ریاض صاحب تو ایک بڑے بزنس ٹائکون ہیں اور انہوں نے اپنے مدد آپ ہی اس ملک میں اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی بات ہو. انہوں نے خود کہا کہ بھائی اس ملک میں جو ہے نا ایک پرچون کی دکان جو ہے وہ رشوت کے بنا نہیں چل سکتی، تو یہ بحریہ ٹاؤن کا جو اتنا بڑا منصوبہ ہے یا جال ہے وہ کیسے چل سکتا ہے. تو میں جو کام کرتا ہوں تو وہ اپنی جو کام کی فائلیں ہیں ان میں جو ہے نا ٹائر لگواتا ہوں. ٹائر کا مقصد ہے نوٹ، پیسے. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نوٹ لگاؤ کام نکل آئے گا. اور ملک ریاض کی جو اس انڈسٹریز میں سب سے زیادہ جو ان کے اینٹی ہیں وہ ہے ڈی ایچ اے ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کو بھی وہ کراس کر کے کام کر رہے ہیں، تو مطلب اس میں کوئی ایبلٹی تو ہے یا وہ خود کسی نہ کسی چیز کے لیے جانے تو جاتے ہوں گے. اور ملک ریاض وہ واحد بزنس مین ہے جو جنرلوں کو اور فوجیوں کو جو ہے نا وہ اپنا ملازم رکھتے ہیں. مطلب ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ ان کو ملازم رکھتے ہیں اور وہ بھی اخباروں میں اشتہار لگا کے. ملک ریاض کو آئے دن پاکستانی میڈیا بھی جو ہے نا وہ بہت پسند کرتی ہے، کیونکہ ان کے جو بہت بھاری اشتہارات جو ہیں نا وہ چلتے ہیں. تو ہر میڈیا گروپ چاہتا ہے کہ ہماری ملک ریاض سے بنی رہے. اور ملک ریاض کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک اور بھی بات ہے کہ ملک ریاض آئے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اخبار یا چینل پہ دکھائی دیے جاتے ہیں کہ بھئی ملک ریاض نے 500 خاندانوں کو 100 خاندانوں کو کھانا کھلایا یا پلاٹ دیا کسی غریب کو یا کسی کی شادی کروا دی. کہنے کا مقصد تو ملک ریاض کے بارے میں یہ کہنا کہ ملک ریاض جو ہے وہ ایک بزنس ٹائکون تو ہے، لیکن وہ اگر 1000 روپے کماتے ہیں تو 500 خود رکھتے ہیں اور 500 جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں. مطلب پیسہ لگا کے شہرت حاصل کرتے ہیں. اور چودھری پرویز الہی کے بارے میں بھی ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنا ایک پلازا بیچا تھا ملک ریاض صاحب کو،
اور وہ اس کی مالیت اس دوران بھی وہ نہیں تھی جتنی ملک ریاض نے دی. ملک ریاض نے وہ پلازا جو ہے وہ 40 کروڑ میں خریدا تھا ان سے. اس دور میں بھی اس کی مالیت یہ نہیں تھی. ملک ریاض نے تو وہ خریدا، اور اس کے بدولت ملک ریاض کو جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے لاہور بیرا ٹاؤن کے کا ایک رستہ دیا تھا ایک. تو ابھی تو وہ بہت بڑا ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ ایک ایسا انسان ہے پاکستان میں جو کہ وہ ہر چیز کو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ پیسہ لگا کر سب کچھ کر سکتا ہے. تو باقی کی باتیں ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یہ تھا عظمیٰ خان، ملک ریاض، عثمان ملک اور آمنہ خان کا یہ ایشو تھا، آمنہ ملک کا. اس پہ مزید ولاگ کریں گے. دیجیے اپنے اس محبوب شاہ کو اجازت. اللہ حافظ.